بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر سوال نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 8 کا عنوان ہے لاہوری قادیانی گروپوں کا اختلاف اور حکم۔ سوال دیکھیے، پھر اس بابت کچھ کلام آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سوال نمبر 8، لاہوری اور قادیانی مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ جب لاہوری مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ہی نہیں مانتے تو ان کی وجہ تکفیر کیا ہے؟ دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کا جائزہ پیش کریں۔ سب سے پہلی چیز تو لاہوری اور قادیانی جو مرزائی ہیں ان کا تعارف وہ آپ کے سامنے سوال میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور پھر ان پر کفر کا جو فتویٰ لگا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آخر کے اندر میں آپ کے سامنے بنوریٹاؤن کا ایک فتویٰ ذکر کر دوں گا، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 10 کے قریب وجوہات کفر لاہوری گروپ کی انہوں نے ذکر کی ہیں۔ جواب دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے 2 گروپ ہیں، ایک کا نام ہے لاہوری گروپ اور دوسرا قادیانی گروپ۔ لاہوری گروپ کو غیر مبایع بھی کہتے ہیں، پیغامی بھی کہتے ہیں، لاہوری احمدی بھی کہتے ہیں، مختلف ان کے جو نام دیے گئے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو گروہ ہے وہ قادیانی ہے۔ قادیانی گروہ کو خلافت والا بھی کہتے ہیں یا جماعت انجمن احمدیہ کہتے ہیں، اس طرح مختلف نام ان کو دیے جاتے ہیں۔ تمام قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی اور نور الدین کے زمانے تک ایک تھے۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا نام نہاد خلیفہ تھا وہ حکیم نور الدین بھیروی تھا، جو اس کی تحریک کے لیے ایک دماغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو مرزا کے بعد وہ خلیفہ بنا۔ مارچ 1914 میں نور الدین کے آجہانی ہونے پر لاہوری گروپ کے چیف گرو محمد علی MA اور اس کے حواریوں کا خیال تھا کہ نور الدین کی جگہ محمد علی کو قادیانی جماعت کی زمام اقتدار سونپ دی جائے گی۔ 1908 کے اندر مرزا قادیانی مر گیا۔ 1908 سے لے کر 1914 تک 6 سال جو ان کا نام نہاد خلیفہ تھا وہ حکیم نور الدین تھا۔ 1914 میں حکیم نور الدین مر گیا۔ آجہانی کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے چلے جانا۔ کافر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب جو لاہوری گروپ تھا اس کا جو چیف گرو تھا محمد علی MA، مولوی محمد علی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا یعنی خیال یہ تھا اور اس کے حواریوں کا کہ اب جو خلافت ہے وہ زمام اقتدار ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن قادیانی جو خاندان کے افراد اور مرید تھے انہوں نے کم عمر مرزا محمود کو مرزا قادیانی کی نام نہاد خلافت کی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ جو مرزا محمود ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کا پورا نام ہے، اور اس وقت اس کی عمر 24 سال تھی۔ جوانی کی عمر تھی، پھر اس نے جو گل کھلایا وہ بھی انسان سن کے جو ہے اس سے شرم آ جاتی ہے۔ آگے جا کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے کتاب میں بھی آ جائیں گے، کچھ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تو آپ دیکھیں گے کیسا رنگیلا اور کیسا یعنی عیاش قسم کا ان کا یہ خلیفہ تھا۔ محمد علی لاہوری اپنے حواریوں سمیت اپنا سا منہ لے کر لاہور آ گئے۔ تب سے مرزا قادیانی کی جماعت کے 2 گروپ بن گئے، ایک لاہوری گروپ اور ایک قادیانی گروپ۔ ابھی تک یعنی یہ دونوں گروپ چل رہے ہیں۔ میں یہاں پر اسکرین پہ آپ کے سامنے ان کے جو خلیفہ یا عمرہ گزرے ہیں ان کا مختصر سا نام اور جو ان کی تاریخیں ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر واپس اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے خلفائے قادیانی جماعت ان کی فہرست ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا خلیفہ ہے حکیم نور الدین، یہ 1908 سے لے کر 1914 تک ان کا خلیفہ رہا، یعنی 6 سال اس نے نام نہاد خلافت کی گدی پہ گزارے ہیں۔ اس کے بعد ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے۔ 24 سال کی عمر تھی جب اس کو حکیم نور الدین کے بعد خلیفہ بنایا گیا۔ 1914 سے لے کر 1965 تک ایک طویل دورانیہ ہے، یعنی تقریباً یہ 51 سال ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ خلافت کے مزے لوٹتا رہا۔ 1965 میں پھر مرزا ناصر کو خلافت دی گئی۔ 1965 سے لے کر 1982 تک تقریباً یہ 17-18 سال ہیں جس میں مرزا ناصر وہ خلافت پہ عیاشی کرتا رہا۔ 1982 میں مرزا طاہر کو خلیفہ بنایا گیا جو 2003 تک خلیفہ رہا، اور 2003 سے لے کر تاحال ابھی تک مرزا مسرور وہ اس جماعت کا نام نہاد خلیفہ ہے۔ ابھی برطانیہ کے اندر اس نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔
اور دوسری طرف جو دوسری ان کی جماعت ہے لاہوری جماعت، اس کے عمرہ کی تفصیل دیکھیے۔ مولوی محمد علی لاہوری 1914 میں جب اس کا اختلاف ہو گیا، اس وقت سے لے کر 1951 تک یہ امیر رہا۔ 1951 میں مولوی صدر الدین امیر بنا، 1981 تک تقریباً 30 سال ہو گئے۔ پھر 1981 میں ڈاکٹر سعید احمد خان جو ہے ان کا امیر بنا، اور 1996 تک یہ ڈاکٹر سعید احمد خان ان کا 15-16 سال امیر رہا۔ پھر 1996 میں ڈاکٹر اصغر حمید جو ہے یہ ان کا امیر بنا، اور 2002 تک 6-7 سال اس نے امارت کی۔ 2002 سے لے کر تاحال پروفیسر عبدالکریم یہ ان کا امیر ہے، یعنی لاہوری جماعت کا۔ تو ان دونوں کا مختصر جو ایک سلسلہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ ابھی تک یہ اختلاف ان کا چل رہا ہے، اور اچھا خاصا اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے عمرہ گزرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائیں۔ ان کا جو آپس میں اختلاف ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اس کی عبارات میں اتنا تضاد ہے کہ اس کو خود نہیں پتا وہ کیا ہے۔ کبھی وہ مصلح بنتا ہے، کبھی معمور بنتا ہے، کبھی وہ مسیح بنتا ہے، کبھی نبی بنتا ہے، کبھی ذلی بروزی، اور کبھی مستقل غیر مستقل، خود اس کو نہیں پتا وہ کیا ہے۔ اور شاید جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تاکہ ہر ایک کو مطمئن کر سکے۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد پھر حکیم نور الدین آیا، پھر اس کے بعد جب اس کے ماننے والوں نے دیکھا کہ اب اقتدار جو ہے وہ اور طرف جا رہا ہے، تو جو اقتدار کے طالب تھے انہوں نے پھر انہی اختلافات اور انہی تضادات کو جھگڑے کا باعث بنا لیا، عقیدے کا اس کو مسئلہ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ عبارت کے اندر بھی اس جیسی باتیں آ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھیے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ لڑائی صرف اور صرف اقتدار کی لڑائی تھی، عقائد کا اختلاف نہ تھا۔ عقائد کے ایک جامہ اس کو پہنایا گیا تھا، اس لیے کہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی اور نور الدین کے زمانے تک عقائد میں نہ صرف قادیانی گروپ کا ہم نوا تھا، بلکہ اب بھی یہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو اس کے تمام دعاوی میں سچا سمجھتا ہے۔ امام، معمور من اللہ، مجدد اور مہدی، مسیح، ذلی بروزی، نبی وغیرہ، مرزا کے تمام کفریات دعاوی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد کی ترویج اور توسیع اس کی کتب کی اشاعت کرتا ہے۔ قادیانیوں نے لاہوریوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا کہ اقتدار نہ ملنے کے باعث یہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو لاہوریوں نے اپنے دفاع کے لیے اقتدار کی لڑائی کو عقائد کے اختلاف کا چولا پہنا دیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو لاہوری گروپ ہے یہ حکیم نور الدین تک تو ایک جیسا ہی چل رہے تھے، سارے عقائد پر یہ اکٹھے ہی تھے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے اپنے اقتدار کے اختلاف کو عقیدے کا رنگ دیا تو پھر یہ مرزا کو مسیح تک تو دونوں ہی مانتے تھے، اتفاقی طور پہ کھلم کھلا مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرزا قادیانی کی جو بیٹے کی جماعت تھی بشیر الدین محمود کی، جن کو قادیانی جماعت کہا جاتا ہے، انہوں نے تو کھل کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو نبوت ہے اس کا نعوذ باللہ اعلان کیا، جبکہ جو لاہوری گروپ ہے اس نے منافقانہ اور تقیہ والا راستہ اختیار کیا، اور یہ تعویلات کرنے لگ گیا کہ یہ جو عبارات ہیں نبوت والی یہ مجازی طور پہ استعمال ہیں، لغوی طور پہ استعمال ہیں، اصطلاحی طور پر استعمال نہیں ہیں۔ تو پھر یہ اس طرف بات کو لے گیا۔ لاہوریوں نے کہا کہ ہمیں قادیانیوں سے 3 مسائل میں اختلاف ہے۔ پہلا دیکھیے، قادیانی گروپ مرزا کے نہ ماننے والوں کو کافر کہتا ہے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ دوسرا، قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو قرآنی آیت مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق قرار دیتا ہے، ہم اس آیت کا مرزا قادیانی کو مصداق نہیں سمجھتے۔ تیسرا، قادیانی گروپ مرزا کو حقیقی نبی قرار دیتا ہے، ہم اسے حقیقی نبی نہیں قرار دیتے، یعنی لغوی یا پھر مجازی اور اس طرح کے الفاظ، تصوفانہ یا صوفیانہ جو اصطلاحات ہیں اس طرف بات کو لے جانا اور اس کو مجازی نبی یا لغوی نبی ثابت کرنا۔ ایسے ہی چوتھا جو ان کا بنیادی اختلاف تھا آپس میں وہ یہ تھا کہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا یا اس کے جو حواری تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ خلافت کا نظام چلے گا، خلیفہ بنے گا، اور اپنی ذات کے لیے اس نے خلافت کو ثابت کیا اور خود مسند نشی ہوا۔ جبکہ لاہوری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، جو انجمن بنی تھی اس انجمن کے ذریعے بات چلے گی اور آگے نظام چلے گا، اور اس انجمن کا امیر ہوگا اور امارت کے ذریعے آگے کام چلے گا۔ اس پر ان کے درمیان مناظرے ہوئے۔ مباحثہ راولپنڈی نامی کتاب میں دونوں کی تحریری مناظروں کی رویداد شائع شدہ ہے۔ فریقین نے مرزا قادیانی کی کتب کے حوالہ جات دیے۔ یہ خود مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی ایسی شیطان کی آنت کی طرح الجھے ہوئے ہیں
کہ مرزا کے ماننے والے خود فیصلہ نہیں کر پائے کہ مرزا قادیانی کے کیا دعوی تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس سے قدم ایک اور آگے بڑھائیے، مرزا قادیانی کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اتنے متضاد دعوے اس نے کیے ہیں کہ اس کے متضاد بیانیاں جو ہیں اس پر تفصیلی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہاں، مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے اس نے ان تضادات سے جو جان چھڑائی ہے وہ اس اعتبار سے چھڑائی ہے کہ کہتا ہے کہ 1901 اور 1902 سے پہلے کے جو ابا کے دعوے ہیں وہ سارے منسوخ ہیں، 1901 اور 1902 کے بعد کے جو دعوے ہیں وہ ابا کے جو ہیں ناسخ ہیں اور وہی ہمارے ہاں مختار ہیں۔ ایسے کہہ کے اس نے جان چھڑا دی، تضاد بیانیوں سے اس کی جو جان تھی وہ چھوٹ گئی، اور بغیر کسی دلیل کے ابا کے سابقہ جو فضولیات تھیں یا بکواسات تھے ان کو منسوخ قرار دیا۔ وہی کے باب میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرزا قادیانی ایک زمانے تک کہتا ہے کہ میں چھپاتا رہا، مجھے کہا گیا کہ تو مسیح موعود ہے لیکن پھر بھی میں چھپاتا رہا۔ وہ تفصیل آپ سابقہ ویڈیوز میں سن چکے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ اقتدار کی رسہ کشی اور نفس پرستی ہے۔ جب دو گروپ بن گئے، ایک گروپ کا چیف مرزا محمود، دوسرے گروپ کا چیف محمد علی لاہوری قرار پایا، تو مرزا محمود نوجوان تھا، 24 سال کی عمر تھی، اقتدار اور پیسہ تھا۔ اس نے وہ بے اعتدالیاں کی کہ مرزا قادیانی کے بعض پکے مرید کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ مرزا محمود کی جنسی بے راہ روی اور رنگینیاں اور سنگینیاں، اس داستان نے قادیان سے لاہور تک کا سفر کیا تو لاہوری گروپ نے تاریخ محمودیت، ربوہ کا پوپ، ربوہ کا مذہبی عامر، کمالات محمودیہ ایسی دسیوں کتابیں لکھ کر مرزا محمود کی بد کرداریوں کو علم نشرح کیا۔ مرزا محمود نے جواب غزل کے طور پر لاہوریوں کو وہ بے نقط سنائی، الامان والحفیظ۔ ذیل میں حوالے ملاحظہ ہوں۔ آگے حوالہ جات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہاں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود کی جو جنسی بے راہ رویاں تھیں اور رنگینیاں تھیں اس سے متعلق ایک اقتباس ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ یہ روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1938 کا اقتباس ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے ہمیں حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ ہر وقت وہ زنا کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے اقتباس ہیں اور بڑی باتیں ہیں، حوالہ جات موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، لیکن ایک آدھ اقتباس آپ کو ذکر کر دیا کہ مرزا محمود اس نے کیسی خلافت گزاری ہے۔ بہرحال ذیل میں حوالہ ملاحظہ ہو۔ اخبار پیغام صلح، لاہور، مورخہ 11 مارچ 1935 عیسوی۔ فاروق جناب خلیفہ قادیان کے ایک خاص مرید کا اخبار ہے، یعنی فاروق اخبار کا نام ہے اور یہ خلیفہ قادیان کے خاص مرید ہے۔ جناب خلیفہ صاحب کئی مرتبہ اس کی خدمات کے پیش نظر اس کی توسیع اشاعت کی تحریک فرما چکے ہیں۔ سوقیانہ تحریر یعنی بازاری تحریریں شائع کرنے اور گالیاں دینے کے لحاظ سے اس اخبار کو قادیانی پریس میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے۔ جماعت لاہور اور اس کے اکابر کو گالیاں دینا اس اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس کی 28 فروری 1935 کی اشاعت میں ہمارے خلاف چند مضامین شائع ہوئے ہیں، یعنی یہ لاہوری کہہ رہے ہیں، ان میں بے شمار گالیاں دی گئی ہیں جن میں سے بطور نمونہ درج ذیل کی جاتی ہیں۔ لاہوری اصحاب الفیل، اہل پیغام کی یہودیانہ قلابازیاں، پیغامی جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے، ظلمت کے فرزند اور زہریلے سانپ۔ چوتھا لاہوری اصحاب الاخدود۔ پانچواں خباثت اور شرارت اور رذالت کا مظاہرہ۔ چھٹا مضمون ہے دشمنان سلسلہ کی بھڑکی ہوئی آگ میں یہ پیغامی لاہوری فریق عباد الدنیا وقود النار بن گئے۔ ساتواں نہایت ہی کمینہ سے کمینہ اور رذیل سے رذیل فطرت والا اور احمق سے احمق انسان۔ یہ گالیاں دیکھتے جائیں آپ۔ 8ویں نمبر پہ اصحاب اخدود پیامی۔ 9واں دوغلے اور نیمے درو نیمے برو عقائد، بدلگام پیغامیوں۔ حرکات دنیا اور افعال شنیعہ، محسن کشانہ اور غدارانہ اور نمک حرامانہ حرکات۔ دو رخ سانپ کی کھوپڑی کچلنے۔ تم نے اپنے فریب کارانہ پوسٹر میں آگے جا کے لکھتا انگیخت اور اشتعال کا زور لگایا، فوراً کپڑے پھاڑ کر بالکل عریانی پر کمر باندھ لی، ایسی کھجلی اٹھی تھی، رذیل اور احمقانہ فعل، کبوتر نما جانور، احمدیہ بلڈنگ یعنی لاہوری جماعت کے مرکز کے کرمک، اے سترے بہترے بڈھے کھوسٹ، اب پڑھی بھی نہیں جاتی گالیاں، اے بدلگام تہذیب و متانت کے اجارہ دار پیامیوں، یعنی فریق لاہور کو کہہ رہا ہے،
اور برخوردار پیامیوں، جیسا منہ ویسی چپیڑ، کوئی آلو ترکاری یا لہسن پیاز بیچنے بونے والا نہیں، جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر اور فریب کارانہ بھیگی بلی بن کر۔ اور 26ویں نمبر پہ لہسن پیاز اور گوبھی ترکاری کا بھاؤ معلوم ہو جاتا۔ 27ویں آخرت کی لعنت کا سیاہ داغ ماتھے پر لگے۔ 28واں اگر شرم ہو تو وہیں آگے جا کے لکھتا چلو بھر پانی لے کر ڈبکی لگا لو۔ یہ کسی قدر دجالیت اور خباثت اور کمینگی۔ علی بابا اور 40 چور بھی اپنی مٹھی بھر جماعت لے کر بلوں میں سے نکل آئے۔ بھلا کوئی ان پیامیوں ایروں غیروں سے اتنا تو پوچھے۔ 32 نمبر پہ سادہ لو پیامی ناداں دشمن۔ 33واں پیامیوں عقل کے ناخن لو۔ 34واں نامعقول ترین اور مجہول ترین تجویز۔ سادہ لو اور احمق۔ اے سادہ لو یا بلا فریب امیر پیغام بلڈنگ کے اڑھائی ٹوٹرو، احمق اور عقل و شرافت سے عاری اور خالی۔ اہل پیغام لاہوری فریق کے بارے میں ہے، نے جس عیاری اور مکاری اور فریبکاری سے اپنے دجل بھرے پوسٹروں میں چاپلوسی اور باپوسی کا مظاہرہ۔ اور 41ویں نمبر پہ اہل پیغام کے 2 تازے گندے پوسٹر۔ منقول اخبار فاروق قادیان، پیامی نمبر مورخہ 28 فروری 1935 عیسوی۔ ایک اخبار کے اندر یہ 41 کے قریب گالیاں، اور کیسی غلیظ قسم کی گالیاں اور گھٹیا اور تحقیر والے کلمات، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپس میں اقتدار کی خاطر کتنا گر گئے تھے۔ اصل میں غلطی ان کی بھی نہیں ہے، مرزا قادیانی کی تربیت یافتہ ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اور مرزا قادیانی نے جو سوقیانہ تحریریں اور گالم گلوچ کیا ہے اور لعنتیں 1000 بار لکھ کے بھیجی ہیں، تو یہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ان کے جو مذہب ہے، دین ہے، اس کے مطابق تو حیران کن نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں کو ضرور اس سے حیرت ہوگی کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ سوقیانہ باتیں اور تحریریں لکھے، کفر جو مرضی کرتا رہے۔ بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلی ویڈیو مزید اسی عنوان کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے انسانیت کی حفاظت فرمائے، لاہوری ہوں یا قادیانی ہوں، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔